الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. وقال في موضع آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال في موضع آخر: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، آج ہم جہاں جانب سے جن بہت سارے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمان ہونے کے نام پر، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جس کا آج پورا عالم اسلام سامنا کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فدا ابی و امی کی شان میں گستاخی، شان رسالت کے ساتھ استہزاء و مذاق، کارٹون بنا کر آپ کی شان میں گستاخی۔ اور حقیقت میں یہ چیز کوئی نئی بھی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فرانس میں سب سے زیادہ ہی ہوا، اور اس سے پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے فرانس میں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے طرف سے اس پر اعتراض ہوا اور پورے عالم اسلام اس سے متاثر ہوا، اور آج پھر وہی چیز فرانس کی طرف سے آئی اور مسلسل، اور اس سے زیادہ خطرناک یہ بات ہوئی جس کا تعلق ہماری ایمان و عقیدے سے ہے کہ اس کے آڑ میں جو رد عمل آیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو رد عمل آیا، اور کچھ مسلمان کے نام والے جنہوں نے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی آڑ میں اسلام کو دہشت گرد مذہب اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے پوری دنیا، اسلام مخالف دنیا اکٹھا ہوئی۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے شان رسالت کے استہزاء میں جو کچھ ہوا اسی کو سپورٹ کیا، اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کو دہشت گرد، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب وغیرہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ حقیقت میں یہ استہزاء بالرسول کوئی نئی چیز نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے مکے کی زندگی کو پڑھیے کس طرح اس کا مقابلہ کیا۔ ہمیں اپنے تئیں اس معاملے میں کوئی چیز متعین کرنا اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے جس نے حقیقت کو سامنے رکھ کر بہت ساری پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں کی روشنی میں ہمیں ہدایات بھی دی گئی ہیں۔
ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ خراب حالات ہو جائیں، سنگین ترین حالات ہو جائیں، دنیا میں اسلام کا نام ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ وہ بھی کام ہو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ بھی حالات ہو جائے کہ نظر آئے کہ اسلام کا چراغ شاید گل کر دیا جائے گا، اسلام کا نام لیوا شاید دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، اسلام کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، تمام طاقتیں مل کر اسلام کو ناپید کر دیں گی، پھر بھی ہمارے لیے لائے عمل خود قرآن نے دیا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں طاقت خود قرآن نے عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں طرح کی زندگی ہے، مکے کی زندگی کو پڑھیے جو مجبوری کی زندگی تھی، مدینے کی زندگی کو پڑھیے وہاں اور حالات اچھے تھے، چند سالوں کے بعد حالات تو اتنے اچھے ہوئے کہ پورا اسلامی نظام قائم کر دیا گیا، لیکن مکے کی جو زندگی ہے وہ حقیقت میں آج ہم مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آج مسلمان دنیا میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں، اس دین پر چلنے والے ہیں جو حقیقی دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا دین ہے، جو وہ دین جس کو آپ نے محجت البیضاء کہا تھا، وہ دین جسے آپ نے روشن شاہراہ کہا تھا، اس دین پر چلنے والے ہیں، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو خاص طور پر پڑھیے، اس رسول کی زندگی کو پڑھیے، اس مظلوم رسول کی زندگی کو پڑھیے جو مکے کی گلیوں میں ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہ رہا تھا۔ 13 سال تک مکے کی گلیوں کے حالات کو پڑھیے، طائف کی گلیوں کے حالات کو پڑھیے، شیب ابی طالب کے حالات کو پڑھیے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں جیسے زندگی آپ نے گزاری، کیا یہ آپ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ ان مکے والوں کو اسی زمین میں دفن کر دے اور ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر دے؟ لیکن شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ نے وہ زندگی گزاری کہ پڑھ کر کلیجہ گلے کو آ جائے، اور ہم سوچنے مجبور ہوتے ہیں کہ کیا یہ وہی بندہ ہے، کیا یہ وہی بندہ ہے جسے اللہ نے اپنا سب سے محبوب اور سب سے مقرب قرار دیا؟ کیا یہ وہی بندہ ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی؟ یہ وہی بندہ ہے جو رات و دن انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی فلاح کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اپنی زندگی اس نے وقف کر رکھی ہے؟ کیا یہ وہی رسول، یہ وہی بندہ ہے جس نے اللہ سے وہ عہد کر رکھا ہے کہ تیرے دین کو دنیا کے پورے علاقے میں ہر جگہ پھیلا کر رہیں گے؟ اس پیشین گوئی کی یاد کریے، انہی حالات میں، خطرناک حالات میں اس پیشین گوئی کو بھی یاد کریے جو آپ نے کہا تھا کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مشارق الارض مغاربہا، پوری زمین کو چاہے مشرق کی طرف ہو مغرب کی طرف ہو پوری زمین دکھا دی، اور یہ وعدہ کر دیا کہ یہ دین جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک جائے گا، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تک جائے گا، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے مغرب میں وہاں تک جائے گا، اور پوری دنیا چاہے وہ پکا گھر ہو یا مٹی کا گھر ہو، کوئی گھر بھی اس دنیا کی آواز سے محروم نہیں رہ پائے گا۔ ان حالات میں کیسے ان کو اس بات کا یقین ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے انہی حالات میں کہا تھا نبی سے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے رسول یہ لوگ تمہارا استہزاء کرتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تم کو مجنون پاگل کہتے ہیں، تم کو ساحر اور بے دین کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں تم کو، گھبراؤ نہیں، یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، یہ یاد رکھو تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تمہارا ناصر حامی مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے اللہ تم کو کافی ہے۔ آج بھی ہمارے لیے میرے بھائیوں یہی سبق ہے، آج بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ نے پسند کیا تھا، وہ نبی جو اللہ کا محبوب تھا، وہ نبی جس کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلوائے گا، اور وہ نبی جس کو اللہ نے حوض کوثر عطا کیا ہے اور شافع المذنبین کا لقب دیا ہے، اس نبی کو حمایت اللہ کے ہاتھ سے نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ یہ طاقت اللہ نے انہی حالات میں نبی کو دی تھی۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ تم سے مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں
یہی لوگ ان سے حفاظت تمہاری اللہ رب العالمین کرے گا، ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور نبی کو ہی نہیں، نبی کے تمام ساتھیوں کو جنہوں نے اپنے آنکھوں سے وحی کو اترتے دیکھا تھا نبی پر، جنہوں نے نبی سے تعلیم و تربیت پائی تھی، جو نبی کے ہاتھ سے سیکھتے تھے، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اللہ نے ماننے والوں کو دیا تھا۔ وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے، ہمارے آپ کی طرح ایمان نہیں تھا، ہمارے آپ کی طرح دکھانے کا ایمان نہیں تھا ان کا، وہ اس بات پر یقین و ایمان رکھتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا، اور دین پر عمل کرنے کے لیے جتنا کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑ جائے، جتنی تکلیف ہمیں سہنا پڑ جائے، لیکن اللہ کا وعدہ برحق ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے رسول اور رسول کے ماننے والے، رسول کے طریقے پر چلنے والے، رسول کی سنت پر عمل کرنے والے، رسول کی شہدائی اور فدائی جو مسلمان ہوں گے ان کی ہم مدد کریں گے۔ اس دنیا کا نظام جو چلاتا ہے، اس دنیا کے نظام کو جیسے پلٹتا ہے، اس دنیا میں ہونے والے واقعات و حوادث کو جیسے وہ انجام دیتا ہے، میرے بھائیو اگر ایمان ہے تو اسی نظام پر غور کیجیے، اسی نظام پر غور کیجیے اللہ کے، اور اس نظام کے چلانے والے کی قدرت، اس کی عظمت اور بزرگی پر غور کیجیے، وہ کب کیسے حالات کو پلٹ دیتا ہے۔ خود اپنی زندگی سے اس کو جانیے اور سیکھیے، خود اپنی زندگی سے اس کو جانیے اور سیکھیے کہ کبھی حالات سخت ہوتے ہیں تو کیسے وہ چند ہی دن میں آسان اور نرم بھی ہو جاتے ہیں، کیسی زندگی سخت ہوتی ہے اور پھر چند ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کتنی آسانی آ گئی۔ کیا اس میں ہمارا کیا دخل ہے اور ہماری کیا طاقت ہے؟ وہ نظام بنانے والا، اسی نظام بنانے والے نے وعدہ کیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن شرط رکھے وَالَّذِينَ آمَنُوا، رسول کے ساتھ تو ہے ہی، جتنے رسول ہیں میرے بھائیوں، رسولوں پر ایمان، رسولوں کے ساتھ محبت، رسولوں کا احترام، رسولوں کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان، اور رسولوں کی اپنی قربانیوں پر ہمارا ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے کسی رسول کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر نام لے کر قرآن میں ہے، ان رسولوں کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے یا کسی قسم کا ان کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ لا نفرق بین احد منهم، ان میں سے کسی بھی رسول کا ہم انکار نہیں کرتے، نہ ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہی مقام دیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور ان کا مقام دوسرے تمام نبیوں سے اونچا ہے۔ انہی 5 میں ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فدہ و ابی امی ہیں، جن کا مقام ان 5 میں سب سے اوپر ہے۔ سید البشر، سید ولد بنی آدم، سید الانبیاء، سید اہل الجنہ، سب میں سید، سب کے سردار، آپ کا مقام سب سے اوپر ہے۔ لیکن عزت و احترام و توقیر جو اللہ نے واجب کیے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، نبی کے لیے کہا وتعزروہ وتوقروہ، نبی کی عزت احترام کو مسلمانوں کو حکم دیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کا حکم دیا ہے، لتعزروہ، نبی کی عزت کرو، ان کی تعزیر کرو، ان کی طرف دفاع کرو، ان کے خلاف کچھ ہو، ان کی شان میں کوئی بات کہی جائے، ان کا استہزاء کیا جائے تو تمہارا ایمان ہل جائے، ایمان ہل جائے، دل اس کو قبول نہ کرے، طاقت نہیں ہے تب بھی دل ہرگز اس کو نہ مانے۔ لتعزروہ، ان کی طرف تعزیر کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے ان کا دفاع، وتوقروہ، اور ان کی عزت، توقیر، احترام، یہ ایمان کا حصہ ہو۔ یہ قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے، یہ چیز اگر ہوگی تب ہوگا والذین آمنوا، تب ایمان والے قائم ہوں گے، تب اللہ کی طرف سے وعدہ ہوگا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ اپنے نبی اور اپنے نبی کے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔
آئیے ایک واقعہ سنایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اور استہزاء کرنے والے کو اللہ نے اس دنیا ہی میں کیسی موت دی اور کیسا اس کا انجام ہوا، پوری دنیا کے لیے عبرت ہو گیا۔ ہم پڑھتے نہیں اپنے نبی کی سیرت، نبی کی سیرت ہی کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامات النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ واقعہ علامات النبوہ میں ذکر کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور سچائی کی گواہی دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ نبی جس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی ہو رہی ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کی سچائی اور سچائی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک نصرانی آدمی جو ہمیں میں سے بنی نجار میں سے تھا۔ بنی نجار کون تھے وہ بھی جان لیجئے، بنی نجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحال کا خاندان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے اور پہلا گھر جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے آپ اترے تھے، وہاں اللہ نے آپ کو اتارا تھا، وہ آپ کے نانیحال کا گھر۔ کہتے ہیں کہ بنی نجار میں سے ایک، ہم میں سے بنی نجار میں سے ایک نصرانی آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، مسلمان ہوا۔ چونکہ پڑھا لکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت قریب کیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کو یاد کرا دی، لکھنا جانتا تھا، آپ نے اس کو اور قریب کیا اور اس سے قرآن آپ لکھوانے لگے۔ کچھ دن کے بعد مرتد ہو گیا اور نصرانی ہو گیا اور شام چلا گیا، اہل کتاب سے قریب ہو گیا، اور چونکہ مسلمان ہوا تھا اور اس کے بعد پھر مرتد ہوا تھا، اس لیے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اس کو بہت اونچا مقام دیا، فرفعوہ، اس کو بہت اونچا مقام دیا، اپنے ہاں بہت اونچا مرتبہ دے دیا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے کیا لگا، ان محمد لا يدری الا ما كتبت له، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہا محمد جو کچھ بیان کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتا ہے، جو کہتا ہے، جو بیان کرتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، صرف وہی ہے جو میں اس کو بتاتا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، جو کچھ بیان کرتا تھا وہ وہی کچھ ہوتا تھا جو میں اسے بتا دیتا تھا، میں اس کو لکھا دیتا تھا، اور میں جب میں ادھر بھاگ آیا تو اس کے بعد وہی بچا جو میں نے اس کو لکھ کر دیا۔ اس کے بعد اس کی موت بڑی دردناک ہوئی، اس کے بعد اس کی موت بہت دردناک ہوئی، اور جب موت ہوئی تو اس کو لے جا کر ان لوگوں نے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی لاش زمین کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی قبر، اس کی لاش جو ہم نے ابھی دفن کی تھی اس زمین سے نکل کر باہر پڑی ہوئی ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ما فعلہ الا اصحاب محمد، یہ کام تو محمد کے ساتھیوں ہی کا ہے، چونکہ یہ آدمی ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا، ان کے دین سے پھر گیا، ان کے دین کے بارے میں کہنے لگا کہ تمہارے دین کی حقیقت یہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف یہ کام کیا کہ قبر کھود کر اس کی لاش نکال کر باہر رکھ دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی قبر اور زیادہ دوسری قبر کھودی، اس سے بھی زیادہ گہری، اور پھر اس کو دفن کر دیا۔ دوسری صبح آئے تو دیکھا پھر وہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ دوسری صبح جب آئے تو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہی بات کہی جو کل کہی تھی کہ ما فعلہ الا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ تو محمد کے ساتھیوں ہی کا کام ہے اور کسی دوسرے کا کام نہیں ہو سکتا ہے، دشمنی میں وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس سے بھی گہری قبر کھودی، حدیث کا لفظ ہے کہ اتنا گہرا کھودا کہ اس سے گہرا نہیں کھود سکتے تھے، اور اس کو پھر دفن کر دیا اس میں۔ پھر دوسری تیسرا ہوا، تیسری رات ہوئی، پھر آئے صبح تو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ تیسری رات میں جب دیکھا تو انہوں نے کہا، بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہیں سے کچھ اور ہو رہا ہے، محمد کے ساتھیوں کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ مسلسل یہ چیز ہو رہی ہے۔ فَنَبَذُوهُ مَيِّتًا، فَنَبَذُوهُ مَيِّتًا، نبی کا استہزاء کرتا تھا، غلط باتیں کہتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں
مکے کے واقعات الگ، مدینے میں آپ کو جب طاقت تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی نبی کا استہزاء کرتا ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو مرتد کا ہوتا ہے، فقتلوہ، مرتد کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نبی کا استہزاء کرنے والے کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں، ان کے زمانے کو پڑھیے تو اندازہ لگے گا کیسا خراب زمانہ تھا۔ شاید اس زمانے کو ہم لوگوں نے بھی ابھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک طرف سے تاتاریوں کا حملہ تھا تو دوسری طرف یہودیوں نصارہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہی نہیں، مختلف قسم کے عقائد اور فاسد چیزیں، اور یہی نہیں، عقائد ہی عقائد نہیں، عبادات میں بھی نہ جانے کون سی چیزیں گڑ لی گئی تھی، اور ہر جانب عالم اسلام کا عجب حال تھا، دینی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، ہر طرح سے مسلمان، بلکہ اقتصادی طور پر بھی ہر طرح سے مسلمان دبے ہوئے تھے۔ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس زمانے کا مجدد کہا گیا ہے، ان کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء اور مذاق، اور شریعت سے مذاق، یہ بھی بہت عام تھا۔ تو ان حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنی وہ جامع کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول کو گالی دینے والے کے خلاف کھلی ہوئی تلوار، کتاب کا نام ہے۔ اور اس میں انہوں نے بہت ہی جامع طور پر قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ نبی کا استہزاء کرنے والے، نبی کو گالی دینے والے کا ایک ہی فیصلہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ کون نافذ کرے گا؟ ہم اور آپ اس نظام کے اندر؟ اس کو نافذ کرنے کا اختیار صرف حکومت کو، اسلامی حکومت کو، جہاں اسلامی حکم نافذ کیا جائے، جہاں اسلامی حکم نافذ کیا جائے، ورنہ اللہ نے وہ بات بھی کہی ہے، مکے کے حالات میں اللہ نے جو بات کہی ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ یاد رکھو کہ چاہے اہل کتاب ہو اور چاہے مشرکین ہو، یہ تم کو کبھی بھی تکلیف دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کو جو حق ملا ہے، تم کو جو اللہ کا فضل ملا ہے، تم کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، یہ تم سے چھین جائے، تم بھی ویسے ہی گمراہ ہو جاؤ جیسے یہ اہل کتاب ہے اور جیسے مشرکین ہیں۔ کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ کا فضل تمہیں جو ملا ہے اور جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو، اس دنیا میں جا کر، چاہے دنیا میں جتنی تکلیف میں رہو، اس دنیا میں جا کر تم کو اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اس سے تم بھی محروم ہو جاؤ، اس سے تم بھی محروم ہو جاؤ، اور تم بھی اسی دین پر چلے جاؤ جس دین پر یہ اہل کتاب ہے اور جس دین پر یہ مشرکین ہیں۔ وہ کبھی اس کو نہیں چاہتے، اور اسی لیے وہ برابر تم کو تمہارے دین کے معاملے میں، تمہارے اللہ کے معاملے میں، تمہارے رسول کے معاملے میں، تمہاری شریعت کے معاملے میں تکلیف دیتے رہیں گے۔ تم ان کی طرف سے ایسی باتیں سنتے رہو گے جس سے تمہیں دلی تکلیف ہوگی، تمہاری دل آزاری ہوگی، اور اس سے وہ خوش ہوں گے۔ یہ اللہ نے کب کہا تھا؟ 1440 سال پہلے جب قرآن کو نازل کیا تھا۔ اور اس 1440 سال کی اپنی تاریخ کو پڑھ جائیے میرے بھائیوں، پڑھ جائیے اس 1440 سال کی اپنی تاریخ کو۔ کوئی دور ایسا نہیں کھا گیا ہے جس میں مشرکین والے کتاب ہی نہیں، میرے بھائیوں، مشرکین والے کتاب ہی نہیں، اس اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں سے ملحدین، کمیونسٹ، بے دین، اللہ کے دین کو نہ جاننے والے، صرف اپنا نام اسلامی نام رکھنے والے بہت سارے آپ کو ملیں گے، جنہوں نے ہر طرح سے اللہ کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا ہے۔ اور یہ دور بھی سے خالی نہیں ہے، اور یہ جو فرانس وغیرہ میں ہو رہا ہے یہ تو غیر مسلم ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب کہنے والے بہت سارے نام نہاد مسلمان بھی آپ کو ملیں گے۔ سلمان رشدی وغیرہ کا میں ذکر ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ مصر میں بہت سارے، شام میں بہت سارے ایسے پیدا ہوئے،
جنہوں ادب کے نام پر، عربی ادب کے نام پر ایسے ایسے اشعار کہیں کہ الامان الحفیظ، اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو یقین نہیں آئے گا کہ مسلمان ہیں۔ اور ان خیالات کے ذریعے کس قدر متاثر کیا مسلمانوں کے عقیدے کو، مسلمانوں کے رجحانات کو، مسلمانوں کے فکر کو کتنا متاثر کیا، اس کو پڑھیے تو اندازہ لگے گا۔ یہ استہزاء رسول کے ساتھ استہزاء کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا حب رسول، نبی سے ہمارے دلوں میں محبت اور نبی کے ساتھ ہمارا لگاؤ، نبی کی عزت، توقیر، احترام، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی کے خلاف ایک لفظ، نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کی کہی ہوئی باتیں، اس کے خلاف ایک لفظ اگر ہمارا دل اس کو قبول کر لیتا ہے میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے ابھی ایمان ہمارا باقی نہیں ہے، ایمان میں ابھی کھوٹ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا کہے اور نبی کے کسی بھی حدیث کے خلاف، چاہے وہ ہمارے دماغ میں نہ اٹے، چاہے وہ ہمارے دماغ میں نہ اٹے، اور چاہے اس کو ہماری عقل قبول نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحیح حدیث ہو، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہو اور مسلمان اس کے صحیح ہونے پر متفق ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ کر اس کو لوٹا دیں کہ یہ حدیث ہمارے عقل میں نہیں آتی، اس کا معنی مفہوم اپنے دماغ سے نہیں سمجھ پا رہے۔ چاہے وہ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کی وہ حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم نے 3 مرتبہ کر دی بات، جھوٹ بولا، جو حقیقی معنی اس کا معنی ہے، حالانکہ محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ خلاف واقعہ کہا۔ لیکن آپ کے مسلمان کہنے والے اور بہت اونچا مرتبہ پانے والے مسلمانوں میں سے، جن کے پیچھے پوری فکر ایک چل رہی ہے، انہی میں ایسے ہیں جن کو ہم سنتے بھی ہیں اور بڑا لائک بھی کرتے ہیں، اور جن کی تقریروں کو ہم بڑا پسند بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا اچھا بولتے ہیں، انہی کی تقریروں میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ کیا اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری اس طرح کی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن کو ظاہری طور پر اگر ہم صرف اردو ترجمہ سے پڑھیں تو سوچیں گے کہ کیسے نبی نے کہا ہوگا، اور اسی بنیاد پر سب یہ کیا ڈالتے ہیں کہ چاہے بخاری مسلم میں ہو، لیکن اس کو اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ لیکن جو آدمی اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا کہے گا، میرے بھائیوں میں کھلا ہوا کہتا ہوں اور چیلنج ہے میرا، جو آدمی بھی اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا کہے گا، وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث جس کو پوری امت میں متفق علیہ مانا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ صحیح حدیث والی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کو اس وجہ سے ہم لوٹا دیں کہ وہ ہماری عقل اس کو نہیں مانتی ہے، ہماری فکر اس کو نہیں مانتی ہے، ہمیں وہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم اردو ترجمہ سے اس کو پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں جن کو آج کے دور میں ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ فتنے ہیں جن کو آج کے دور میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ استہزاء رسول پر تو اتنا ہم کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر ہمیں بولنے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت دانشور ان کو کہا جاتا ہے، بڑی اچھی تقریریں ان کی کہی جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی سنا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے والا ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کہہ دے کہ یہ حدیث کی جس طرح وہ تردید کر رہے ہیں جو بخاری مسلم کی ہے، یہ غلط ہے اور ان کی فکر غلط ہے، اور ان کو ہم کبھی اپنے گھروں کے اندر سننے نہیں دیں گے۔ بھائیو، ان فتنوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہ فتنہ ہے اسی طرح یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ تو ایسا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ، ایمان سب کچھ چھین لے کر چلا جائے گا، اور معلوم نہیں اللہ رب العالمین کیا پھر کیسے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا آج فتنوں کی آماج گاہ ہے، رب العالمین ان فتنوں کو سمجھنے کی، اور جو علماء ان فتنوں کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اپنی فکر کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح طور پر قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا کر دے، نبی کی سنت کا شیدائی ہمیں بنا دے، ہمیں اپنے دین کا فدائی اور دفاع کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارا محافظ بن جا، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.